السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ خیر وافیت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری درخواست پہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ایک بہت اہم کتاب اور اس کے بنیادی تھیم پر بات کے لیے آپ نے وقت عنایت کیا۔ چارلس ٹیلر کی کتاب کی سیکولر ایج، مجھے آپ نے اس سے متعارف بھی آپ نے ہی ذاتی طور پر کروایا تھا، آپ یاد ہوگا جب میں آپ کے پاس آیا 2013 میں، تو اس کا نسخہ آپ نے مجھے دیا تھا، اور پھر ہم نے مدرسہ ڈسکورسز میں بھی اس کا کافی حصہ پڑھا، اور مجھے ذاتی طور پر بھی اور ہمارے گروپ کو بھی وہ کافی دلچسپ اور مفید لگی کہ مغربی تہذیب کی ارتقاء میں اس کی جو داستان ہے وہ ہمارے ہاں جیسے بہت سادہ انداز میں دیکھی جاتی ہے، اور کئی اس میں خلا محسوس ہوتے ہیں، تو ٹیلر کی کتاب سے محسوس ہوا کہ کافی چیزوں کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا موقع وہ ہمیں دیتی ہے۔ تو اس پر ہم نے ایک ورکشاپ مرتب کی ہوئی ہے، اور یہ جو لیکچر، یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، یہ اس کے اختتامی ایک طرح سے نشست ہے، جس میں ہم کتاب کے اختتامی حصے میں جو سوالات زیر بحث ہیں ان پر، اور بحیثیت مجموعی اس کتاب کی اہمیت پر، یا اس کو کیسے کریٹیکلی دیکھنا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ تو آپ کے بہت شکریہ کے ساتھ پہلا میں سوال یہ چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ ٹیلر کی کتاب کافی معروف ہوئی، مقبول ہوئی، بعض اہم ایوارڈز بھی اس کو ملے، اور اس پر کافی نقد بھی ہوا، تو کیا اس کی اہمیت علمی دنیا میں کیا ہے، یا اس سوال پر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کس قسم کی کوئی پیچیدگی تھی جس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے، اور عمومی طور پر ان کے پیش کردہ تھیسس کی وہ کیسے دیکھا گیا ہے ویسٹ میں، اگر آپ اس پہ ہماری رہنمائی کریں۔ بہت زیادہ شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دی۔ تمہارا فرض ہے کہ علمی مذاکرہ میں شریک رہنا، اور ہم بھی جو ہے اس طریقے سے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور استفادہ ہوتے ہیں ہمارا۔ تو بنیادی طور سے جو دا سیکولر ایج یہ کتاب جو ہے بہت ہی معروف، اور جب کتاب نکلی تو اس کی کافی جو ہے چرچا رہی، اور اب تک چرچا ہے، اور اس لحاظ سے کہ چارلس ٹیلر جو ہے ایک بہت معروف جو ہے کینیڈین فلاسفر ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنا پی ایچ ڈی آکسفورڈ میں کیا تھا۔ ان کا استاد جو ہے ازایا برلن تھے، بہت معروف رشین اسکالرز تھے، اور لبرلزم کے بڑے قائل تھے، اور کیونکہ وہ روس سے آئے ہوئے تھے، اور انگلینڈ میں جو انہوں نے قیام کیا تھا اور وہاں تعلیم کیا تھا، اور ازایا برلن نے جو ہے جو کام کیا ہے اس سے ان کے بہت سارے شاگرد جو ہے بہت متاثر ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو ازایا برلن نے کی تھی، وہ رومانٹک دور کے جو لوگ جو تھے، رومانٹک دور یورپین تاریخ میں رومانٹکس کی بعض اشخاص کو انہوں نے نمایاں کیا تھا، ان کے بارے میں لکھا، اور اس طرح سے لکھا کہ یعنی ایک عام آدمی یا لکھے پڑھے آدمی جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ تو جاکوبی ہے، ہامان ہے، اس قسم بڑے مفکرین جو انلائٹنمنٹ کی مخالفت کی، یہ رومانٹک والوں نے، اور رومانٹک والوں جو ہے ان کا سرچ تھا اوتھینٹسٹی کے لیے، اصالت، جس کو عربی میں اصالت کہتے ہیں، کہ ایک اوتھینٹک زندگی انسان گزارے۔ تو رومانٹکس والوں کا اوتھینٹسٹی جو ہے، اور یہ تھیم جو ہے اوتھینٹسٹی کا، چارلس ٹیلر کی کتاب کی ایک بہت اہم رخ ہے، اور ایک اہم یعنی تھیم ہے، موضوع ہے۔ رومانٹکس کا یہ کہنا تھا کہ ہاں، انلائٹنمنٹ نے تو ہم کو بات چیزیں یعنی بتا دی کہ جو ہے عقل کی ایک نئی شکل ہو، روایت کو یعنی درکنار کیا جائے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے دوبارہ یعنی اس کی یعنی تشکیل جدید کیا جائے، خاص طور سے روایت کی، اور اس روایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لیکن
وہاں جو ہے رومانٹک والوں نے کوئی کنیسہ کوئی انسٹیٹیوشن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. یہ ایک انفرادی محنت ہوتی ہے, انفرادیت کی بنیاد پہ انسان اپنے آپ کو بناتا ہے. تو سب سے تو یہ ایک قیمت تو چارلس ٹیلر اسی رخ کے آدمی ہے کہ رومانٹکس پہ اس نے بہت کام کیا ہے. اس نے جو ہے سیلف پر جو ہے ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے سیلف پہ, اور تاریخی طور سے فلسفیانہ طور سے, اور فلسفہ اور تاریخ کو دونوں ساتھ میں لے کر جو ہے سورسز آف دا سیلف جو ان کی بہت اہم کتاب ہے بنیادی. تو ان کا جو ہے بہت سالوں سے ان کی کاوش یہی رہی کہ انسان کیا ہے, انسان اس زندگی میں کس طرح سے ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ وہ بالکل سیکولر آدمی نہیں ہے, وہ مذہبی آدمی ہے. ان کا رشتہ جو ہے کیتھولک چرچ سے ہے, اور وہ ایک لحاظ سے ایک فلاسفرز میں جو ہے یہ منفرد شخص ہے کہ اپنا مذہب کو بھی وہ چھپاتے نہیں اس کو, لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ بالکل متحمس آدمی ہے اور زیادہ جذباتی, لیکن بہت ہی سنجیدہ طور سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مذہبی سمجھتے ہیں. تو دیکھیے یہ جو اس کتاب میں جو ہے, دیکھیے سیکولرٹی کی بات تو بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. ایک تو ہے ہمارا تصور سیکولرٹی کا کہ آپ نے جو ہے مذہب کو, دین کو پبلک لائف سے, عام زندگی سے آپ نے اس کا اخراج کر دیا. بالکل اس کا مثال آپ کو روس ہوگا, کیوبا ہوگا, چین ہوگا, وہ تو یہ تو ایک معروف چیز ہے. دوسری مثال کیا نام سیکولرٹی کا کہ مذہبی جذبہ اور عملی زندگی میں زوال ہو. مذہبی جذبہ اور مذہب کے مطابق عمل کرنا, اس کا زوال ہو. یہ بھی ایک معروف بات ہے کہ جس کو ہم سیکولرٹی کہتے ہیں. ٹیلر کی جو کاوش جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ انسان کی کن احوال میں, کن تجربات ہوتی ہے انسان کے جب وہ روحانیت کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور جب وہ روحانیت کی تلاش کرتے ہیں اس کو وہ ایک سیکولر ایج کہتے ہیں. کیونکہ جو ہے اگر مذہبی زندگی ہوتی تو پھر آپ کو ایک کاوش تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی روحانیت کے لیے, کیونکہ روحانیت آپ کے ارد گرد میں ہوتی. ایک پوری سوسائٹی جو ہے, کمیونٹی جو ہے مذہبی بنیاد پہ چلتی. لیکن اب جو ہے انسان ہمارے پاس وہ چیلنج آ گیا کہ یعنی کن احوال سے, اور جو ہے کن احوال سے ہم کو گزرنا پڑے گا, ان احوال کو کس طرح سے ترتیب اور تشکیل دینا ہے تاکہ ہم جو ہے ایک قسم کی روحانی زندگی, مذہبی زندگی کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یہ اس کا کام یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ایکسپلین دیٹ, اس کو کس طریقے سے جو ہے لوگ کو سمجھتے, کیونکہ اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں, بہت ساری نازک نقطے ہیں جنہوں نے اس پر تشریح کی. تو ہاں, تو یہ ہے ان کا کام جو ہے سیکولر ایج میں. کیونکہ اب جو ہے آپ کو ایک سسٹم سیکولر سسٹم ہے, اور اس سیکولر سسٹم کے اندر جو ہے آپ مذہبی اور روحانی زندگی کو آپ آباد کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے لیے وہ آپ کو ایک تاریخی پس منظر دیتے کہ دیکھیے ہم یہاں کیسے پہنچے. جی 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 بالکل آپ نے درست ان کے کتاب کا جو رخ ہے یا بنیادی سوال ہے اس کی نشاندہی کی. وہ پوری تاریخ بیان کرتے ہیں, اور پھر آخری جو حصہ ہے ان کی کتاب کا وہ اسی سوال پر مرکوز ہے کہ آج جب کہ ہم ایک ایمننٹ فریم میں رہ رہے ہیں, اور یہ مغربی تہذیب میں یہ سب کے لیے مسلم ہے. یہ بڑی اہم بات کو کہتے ہیں کہ جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی, جو مذہب کو مانتے ہیں روایتی مذہب کو ان کے لیے بھی, اور جو اس سے ہٹ کر اسپرچویلٹی کی تلاش میں مختلف آپشنز کو دیکھنا چاہتے ہیں, سب کے لیے ایمننٹ فریم ایک مسلم حقیقت ہے. البتہ یہ کہ اس ایمننٹ فریم کو انٹرپریٹ مختلف طریقوں سے
کیا جا سکتا ہے. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک کلوزڈ یونیورس بن جائے جس میں دنیا سے یا تاریخ سے باہر سے کوئی رہنمائی ہمیں نہیں مل سکتی. لیکن اسی ایمننٹ فریم کو ہم مذہبی حوالے سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اب اسی ہمارے جو زیادہ سوالات ہیں وہ اسی آخری حصے سے متعلق ہوتے ہیں. یہ چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ ٹیلر خود بھی کیتھولک ہیں اور انسٹیٹیوشنل مذہب کے ساتھ یا ایک روایتی مذہب کے ساتھ تعلق ہے، تو انہوں نے یہ بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ خود مسیحیت میں یا مسیحی مذہبی فکر میں یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کے لیے انہوں نے ایمننٹ فریم کا ایک عنوان دیا ہے. اس کو دیکھنے کے دو بالکل متضاد زاویے موجود ہیں. بہت سے طبقے مسیحیت میں ایسے بھی ہیں جو آج کی موجودہ صورتحال کو مسیحیت کے بنیادوں اور مقاصد کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے طبقے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ مسیحی اخلاقیات پر ہی مبنی ہے، یہ تہذیب اسی کی توسیع ہے، بلکہ اسی کا ایک بہترین نمونہ ہے. تو یہ جو دو زاویہ ہے فکر ہیں مسیحیت، اس پہ اگر اب تھوڑی آپ ہمیں رہنمائی کریں کہ یہ کتنا ان کا تناسب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ بنیادیں دونوں نقطہ نظر کی کیا ہے. جی، بہت 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 خوب. دیکھیے، یہ جو کتاب میں یہ 800 صفحے کی سے زائد کتاب ہے، تو یہ جو ہے پیج 736 میں جو ہے وہ کچھ بات ذکر کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ آپ کو ایک ان کے نظر میں کہ مسیحیت کی مثالی زندگی کیا ہونا چاہیے، اس کی معیاریت کیا ہے، اور دوسری بات جو ہے واقعہ میں کیا ہو رہا ہے، اور ان دونوں میں تضاد، یہ جو گیپ کہتے ہیں نا، جس میں جو فراق ہے وہ یا فرق ہے، اس پر وہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں. تو ایک تو بات کہتے ہیں کہ اس کے ایک بنیادی اصول ہے کہ مسیحیت جو ہے ہمارے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتی ہے، انسان کی روح میں تبدیلی، انسان کی ذات میں تبدیلی، جس کو وہ ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے مسیحیت کی، ٹرانسفارمیشن. اور یہ ٹرانسفارمیشن کس طریقے سے انہوں نے اس کو اس عنوان سے یعنی بتایا کہ تھیوسس یعنی جب انسان کے اندر الہیت آ جائے، تعلق آ جائے، یعنی الہی روحانیت انسان کے، جس کے ہم کہتے ہیں روحانیت آ جائے، لیکن روحانیت سے زیادہ ہے کہ انسان جو ہے یعنی خدا سے خدائیت اس کے اندر آ جائے. تو انسان خود خدا نہیں بنتے، لیکن وہ خدا کے ساتھ جو رشتہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے انسان کی ذات میں تبدیلی آ جاتی، تو بہت قرب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے. تو یہ ہمارے جو مسلمان سامعین ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ سمجھے کہ یہ تو ایک شرک کی بات ہو گئی. نہیں، یہ نہیں، وہ اس کی تعبیر جو ہے کچھ انگریزی میں کچھ الگ طریقے سے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو اس کی عادت نہیں اس طریقے سے تعبیر کرنا، لیکن اس کا ہمارے یہاں جو ہے ہماری تاریخ میں جب ہم کہتے کہ ان الحق جو ہو گیا تھا نا، ان الحق اس کا تو غلو ہے کہ حلاج دیکھے ان الحق. تو اس قسم کی بات کی طرف یعنی وہ ٹیلر رجوع کر رہے تھے کہ انسان کے اندر سوائے خدا کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے، یا کم از کم اس کے اندر اتنا شعور ہو خدا کا جس کے ذریعے سے اس کی زندگی میں پوری تبدیلی آ جائے. یہ اصل مقصد ہے عیسائیت کا. یہ ٹیلر کی بنیادی بات ہے، تھیوسس. لیکن ہوتا ہے کیا کہ کہتے کہ لوگ جو ہے کہتے کہ نہیں، عیسائیت میں ایک مورل آرڈر ہے، ایک اخلاقی نظام ہے، اور یہ اخلاقی نظام جو ہے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو آخرت میں جو ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا. سالویشن، تو اخلاقی نظام و حساب، جی نجات کا سوال بھی نجات. ہاں، تو اخلاقیات کے مطابق آپ کو یعنی دوسرے آخرت میں جو ہے آپ کو
यानी जवाब देना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। तो उसके कहते कि ये जो अब जो है हमारे यहाँ दो निज़ाम आ गए। एक तो ये अखलाकी निज़ाम जो भी हमारे काबिश होते हैं, और दूसरा निज़ाम जो है वो थियोसिस का, यानी आपको थियोसिस का निज़ाम के आपके अंदर वो इलाहियत आ जाए, और वो समझते कि इसमें टकराव है। और क्योंकि हम इतना जो है इस पर तरकीज करते हैं कि अखलाकी निज़ाम, और ये अखलाकी निज़ाम बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, फिर हम सियासी निज़ाम उसके मुताबिक बनाते हैं, इनफरादी निज़ाम बनाते हैं, तो इसके ज़रिए से जो है इंसान एक कफस में आ जाता है, और जो असल चीज़ है ये फौत हो जाता है। तो इस वजह से जैसे कि हमारे यहाँ जो है हमारी तारीख में रही कि मुसलमानों ने जो है इतना ज़्यादा फ़िक़्ह और इल्म कलाम में आ गए, तो आखिरकार जो है सूफिया आ गए थे कि कहा कि देखिए खुदा कहाँ है तमाम चीज़ों में। तो ये तकरीबन यही में मुतशाबिह, इसलिए जो है आपको जो है वो मिसाल दे रहे वो इवान इलिच का। इवान इलिच जो है वो एक रोमेनियन प्रीस्ट था, जिन वो प्रीस्ट था, और लेकिन वो कोई मुनफरिद किस्म के आदमी थे। उनका ये कहना था कि जो है ये जो कनीसा की और ईसाइयत में ये हुआ कि ये जो अखलाकी तरतीब, फिर वो निज़ाम और सिस्टम जो है वहां तक पहुंच गई कि कनीसा तक भी पहुंच गया, कि कनीसा भी एक किस्म के तरतीब सिस्टम के साथ चलते हैं। तो इस सिस्टम ने जो उसका मग़ज़ जो है उसकी रूह को खत्म कर दी, ईसाइयत की रूह। तो इसलिए इलिच का ये कहना है कि ये रूह को दोबारा इह्या कर, और इसलिए इलिच ने जो है तो छोटे-छोटे जो वो है कहते हैं कि करप्टेड हाँ क्रिश्चियनिटी, करप्टेड क्रिश्चियनिटी, करप्टेड क्रिश्चियनिटी, और ये भी एक किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि वो कह रहे हैं कि ये करप्शन जो है अखलाकियात के जरिए से बन जाती है, कि जिस मॉरल चीजें पर आप जो है अपना मेहनत कर रहे हैं, और तो क्योंकि ये सिस्टम जो है ना उनका ये कह रहे हैं कि सिस्टम, फिर आप कहते हैं कि ये मॉरल सिस्टम के लिए प्रोग्रेस की जरूरत है, फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, फिर डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। ये मुख्तलिफ शोबे जो हयात जो पैदा होती है, इसके जरिए से मजहब की रूह जो है खत्म हो जाती है। और जो है इलिच ने जो है उस पर ज्यादा, तो करप्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो उसने बहुत सारे तजुर्बा की, और सबसे ज्यादा तनकीद इलिच की हुई वो यानी ज़राए तालीम का। तो इनकी एक छोटी सी किताब है जो बहुत मशहूर किताब है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग से को देखिए स्कूलिंग जो है ने हमारे दिमाग को खराब कर दिया, और ये बड़ी नेक नियति से की वो सब, लेकिन जो है उसके जरिए से ये मसला जो है खराब हो गया। और आखिर जो है ये कहना चाहते हैं अम, तो वो कहते हैं कि असल में जो है ये एक गैप बन गया, कि एक होता है कि सेकंड कमिंग द पारोसिया, यानी द ऑर्डर ऑफ पारोसिया, जो हजरत मसीह का जो वापस आना जिंदगी में, तो ये लोग उसके लिए इंतजार करते हैं। ये जो है हमारे जो है जिसके हमारे यहाँ जो है महदियत या इस किस्म के तस्वुर है, तो उसका इंतजार करते हैं। और दूसरी बात जो है सिविलाइजेशन जो है, सकाफत जो है इतना ज्यादा जो है आप पर जोर डाल रही है कि आपको ये करना, तो जो है एक मुतदय्यिन आदमी जो इस दोनों टेंशन में पकड़े हुए हैं, कि वो एक्सपेक्टेशन जो आने वाली जिंदगी है, हजरत मसीह का आना, और फिर वो सकाफती जोर जो इंसान पे होता है। तो उसके जरिए से वो कह रहे कि जो है इससे ईसाइयत की रूह में जो है खलल आ गई। ठीक, ये तो इलिच की एक तनकीद का आपने हवाला दिया। अच्छा, जो मेन स्ट्रीम मसीही फिक्र है, मिसाल के तौर पर कैथोलिक चर्च में, उसमें मॉडर्निटी की, क्योंकि मैं इस तनाजुर में सवाल पूछ रहा हूँ कि हम जब जो गैर मगरिब में बैठे हुए लोग हैं, तो हमारा तासुर यहाँ से इस तरह है कि जैसे मगरिब में मजहब बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गया, ख़त्म हो गया। तो
وہاں کی جو چرچ ہے اور مسیحیت ہے تو وہ فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ کیا وہاں کی مسیحیت کی فکر میں بھی یہی احساس ہے کہ ہاں ہم مذہب ختم ہو گیا یا اس کے لیے گنجائش نہیں رہی اور ہم مسیحیت کا دور ختم ہو گیا, یا وہاں مختلف طرح سے وہ دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, اگر آپ مسیحی کنیسہ کی طرف دیکھیے, پروٹسٹنٹ کی طرف دیکھیے, تو وہاں بھی آپ کو مختلف آراء ملیں گے. بہت سارے لوگ جو دعوت کے کام میں, احیاء مسیحیت کے کام میں, امریکہ کی بات کر رہا ہوں. اور ٹیلر جو ہے یہ فرق کرنا چاہتے کہ دیکھیے جو چیزیں امریکہ میں ہوتی ہے وہ چیزیں کچھ مختلف ہے یورپ میں. یورپ کی تاریخ کی وجہ سے جو ہے وہاں احوال یعنی مختلف ہے, اور امریکہ, شمالی امریکہ میں احوال کچھ الگ ہے. اور یہ بہت اہم موضوع ہے اس کتاب کے, میرے خیال سے آپ بعد میں اس کی طرف آئیں گے. تو جہاں تک جو ہے مسیحیت, یعنی مغرب میں جو مسیحیت ہے نارتھ امریکہ میں جو ہے, وہاں اس کے مختلف یعنی شکلیں ہیں پروٹسٹنٹ میں, لیکن یعنی کیتھلکس میں بھی مختلف ہے. تو بہت سارے کیتھلکس ایسے ہیں جو جن کا مقصد یہی ہے کہ جن کا مختلف ہے. مثلا آپ کو جو ہے لبرل کیتھلک ملیں گے, آپ کو جو ہے آرتھوڈاکس, الٹرا آرتھوڈاکس کیتھلک ملیں گے. ہم جس یونیورسٹی میں ہیں مثلا یہاں جو ہے برتھ کنٹرول, ابورشن, ان تمام مسائل پہ بہت زیادہ یعنی تحفظات ہے. اور لیکن مثلا صدر جو بائیڈن جو ہے یہ بھی کیتھلک ہے, لیکن وہ جو ہے ابورشن کے قائل ہے, اس کے جواز کے قائل ہے, یعنی کہ اگر ضرورت ہو تو آپ ابورشن کر سکتے ہیں. یہاں جو ہے ہمارے یونیورسٹی میں جو ہے اس میں بہت زیادہ تشدد ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے, صرف ضرورتاً. یہاں تک کہ یہاں بعض لوگ اس یونیورسٹی میں, نوٹر ڈیم یونیورسٹی میں, یہ تو ہمارے پوپ سے, یعنی جو آج کل بابا جو ہے, بابا سے بھی اختلاف کرتے ہیں اس موضوع پہ. تو اندرونی جو ہے بہت زیادہ یعنی نزاع ہے اس موضوع پہ. تو آپ کو مختلف شکلیں ملیں گی کیتھولک چرچ میں اس موضوع پہ. یعنی تو بعض لوگ ایلیچ کے ساتھ جائیں گے کہ ماڈرنٹی, اور میرے خیال سے جو ہے ٹیلر نے بہت یعنی لمبی بات ایلیچ پہ کی, اس لیے کہ وہ سمجھتے کہ ایلیچ کی بات میں کچھ حقیقت ہے اور وہ سمجھتے, لیکن اس کا ریزولوشن نہیں دیتے, اس کو حل نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ کمپلیکس چیز ہے. ٹیکنالوجی کو ہماری ضرورت ہے, سیاسی نظام کو ہماری ضرورت ہے, لیکن وہ بتانا چاہتے کہ دیکھیں کچھ چیزیں حاصل کرنے سے کچھ چیزیں فوت بھی ہوتی ہے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں the Faustian bargain. فاؤسٹین باغن میں یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کو کوئی اچھی چیز بھی مل جائے تو بہت سارے اچھی چیز فوت بھی ہو جائے, آپ کو جو ان روح دے کر طاقت لینی پڑتی, طاقت حاصل کرتے ہیں. ہاں. اور اس لیے ایلیچ وغیرہ نے اور یہ کہا کہ دیکھیے اس کے ذریعے سے یہ اخلاقی نظام جو عیسائیت کی کھیت سے تیار ہوئی ہے, اس کے ذریعے سے کلونیلزم بھی ہوا, اس کے ذریعے سے یعنی امپیریلزم بھی ہوا. تو اس کا نیگیٹو ایفیکٹس تو ضرور ہے نا, کیونکہ لوگ سمجھ لیں کہ اب جو ہے کرسچینٹی جو مذہب ہے, جو ڈومیننٹ نیشنز کا مذہب ہے, تو اس اخلاقیات کی وجہ سے ایک قسم کے جو ہے یعنی ایروگنس پیدا ہو گیا تھا. تو اس کا تجزیہ جو ہے ایلیچ اور ٹیلر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اور یہ جو آپ نے بات بیان کی, یہی اس پہلو سے بھی ایلیچ نے بیان کی کہ جو اصل میں جدید بیوروکریٹک اسٹیٹ ہے یہ ڈائریکٹلی مسیحی کلیسا کا ایک عکس ہے. وہی نظام جو ہے بہت زیادہ ڈسپلن کا, قانون ضابطوں کا, اسی کو ماڈرن اسٹیٹ نے اپنا لیا ہے, اور اس لحاظ سے یہ اس کی براہ راست وارث ہے ماڈرن اسٹیٹ. بالکل. اسی ضمن میں ایک بات کہنی, جو مثال جو ہے ایلیچ دیتے ہیں وہ مثال یہ ہے کہ جب جو ہے حضرت مسیح انجیل سے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو the good Samaritan یعنی وہ خدمتگار, وہ جو صالح سامری جو ہے, صالح سامری جو مثال ہے انجیل میں,
تو جب وہ یعنی مجروح یہودی کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا جو ہے میڈیکل انشورنس کیا ہے، تمہارا یہ تم یہودی ہو مسیح، وہ فوراً ان کا علاج کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ صرف جو ہے حب خدا کے بنیاد پر اس کو کرتے ہیں، جس کو انگلش یعنی کرسچن تھیولوجی میں اس کو اگاپے، لیٹن لفظ اگاپے کہتے ہیں. اگاپے جو ہے نا وہ سیلف لیس لو، وہ محبت جو آپ صرف دوسروں تک پہنچاتے، آپ اپنی ذات میں کوئی ایسے کوئی یعنی زیادہ ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایسا کوئی یعنی کیا نام موٹیویشن نہیں ہے، کوئی ایسی نیت نہیں ہے. تو یہ سیلف لیس لو صرف خدا کے لیے، جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے الحب للہ، الحب للہ، تو یہ جو ہے اگاپے جو ہے ان کے یہاں جو ہے، تو یہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس کے تو ایلیش جو ہے نا اس قسم کی مسیحیت کے احیاء کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کمیونٹی ایسے کمیونٹی میں رہیں کہ ایک دوسرے کی مدد ہو جائے بغیر کوئی بیوروکریٹک سسٹم، کیونکہ ہماری روح کی تزکیہ، ہماری ارواح کی تزکیہ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بہت ہی آٹومیٹکلی کرنے لگیں گے. اس میں کوئی قانونی ضابطہ، اخلاقی رسپانس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں. اور اسی کو پھر وہ ٹیلر کافی انکلائنڈ ہیں اس تنقید کے حق میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاقی عمل ہے یہ اس کی اصل روح یہ ہے کہ یہ آپ گٹ فیلنگ کے تحت کریں، جس میں آپ کو اس کو دماغ سے گزار کے وہ کانٹ کا جو تصور ہے اس پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ اخلاقی عمل جو ہے وہ اگر وہ آپ ریشنلائزیشن سے گزر کے اور اس کی میڈیشن سے عمل میں آئے گا تو اس کی روح ختم ہو جائے گی. ٹھیک، اور یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، جو مسیحیت کی اصل اسپرٹ ہے انجیل میں جو نظر آتی ہے اس سے کافی اس سے پھوٹی ہوئی یہ تنقید لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا اور میں بھی بالکل میں نے بھی نوٹ کیا ہوا سوال کہ مغربی معاشرے ہم جن کو کہتے ہیں ان میں مذہب کی، لوگوں کی مذہب کے ساتھ وابستگی کی صورتحال کے لحاظ سے یورپی معاشروں میں اور امریکی معاشروں میں فرق ہے. امریکی معاشرے کو اب بھی ایک سمجھا جاتا ہے کہ وہ مذہبی معاشرہ ہے، اگرچہ ایک جگہ ٹیلر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اب تقریباً نصف لوگ امریکہ میں بھی ایسے ہیں جو معاشرے کی مذہبی شناخت کے نمایاں کرنے پر یا اس پر تحفظات رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کافی بڑی تعداد امریکہ میں وہ ایک مذہبی شناخت کو اپنی تہذیبی اور قومی شناخت کے طور پر قبول کرتی. تو ایک جگہ پر کافی تفصیل سے ٹیلر نے کچھ اہم اسباب گنوائے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یورپی معاشروں میں مذہب سے یا مذہبی شناخت سے جس طرح بود پیدا ہوا امریکی معاشرے میں اس طرح نہیں ہو سکا. تو وہ اس میں اگر آپ ہمیں کچھ گائیڈ کریں کہ بنیادی چند چیزیں جس سے ہم اس فرق کو سمجھ سکیں، تاریخی عوامل کیا ہیں. ہاں اصل میں جو ان کے ذہن میں جو بات ہے کہ جو ہے امریکی اور شمالی امریکہ میں جو ہے مذہبی رنگ کیوں ہے اور جو ہے یورپ میں وہ مذہبی رنگ کیوں نہیں ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ امیگریشن سبب، پہلا سبب کہ امیگریشن یعنی ہجرت، بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور جب وہ لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہے کہ ہم کو مذہبی بننا ہے، اور لوگ جس کو وہ کہتے ہیں کہ یعنی لوگ موبلائز ہوتے ہیں، the age of mobilization. لیکن وہ کہہ رہے کہ مثلا اگر آپ یورپ میں دیکھیں، کوئی شخص جو ہے یعنی اٹلی کے گاؤں سے شہر میں آتے تو اس کے اندر مذہبی رخ زیادہ نہیں بڑھتی. یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جب یعنی دریا پار کر کے آتے ہیں، یہ لوگ امریکہ میں آتے ہیں، پھر ان کے اندر مذہبی
رنگ آ جاتی ہے. یا وہ بتاتی ہے کہ مثال بھی دیتی کہ ہندو یا مسلمان جو ہے لوگ جو پہنچ جاتے ہیں یہاں ان کے اندر بھی یہ ضرور. تو وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں, ایک ہوتی ہے شناخت آئیڈینٹی, اور دوسری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے سوشل امیجنری, التخیل الاجتماعی جو ہے, سوشل امیجنری جو ہے, جو یہ سوشل امیجنری جو ہے ٹیلر کہتے ہیں کہ یہ ایسے فیلنگز اور بلیفس انسان کے اندر ہیں کہ یعنی انسان اس کو ادا کرتے بغیر اس کے بارے میں سوچنے کے لیے, اور خاص طور یہ اکثر یہ ڈرائیور بنتا ہے کہ ہم کو جو ہے, تو یہ سوشل امیجنری انسان کو ڈرائیو کرتے ہیں. اور امریکہ میں مثلا یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپلوربس انم, یعنی کہ ہم جو ہے مختلف ہے لیکن ایک ہے, مختلف ہے کہ ایک ہے. تو اس کے ذریعے سے, اور پھر امریکہ میں جو ہے ایک قسم کے سول ریلیجن بھی ہے کہ مثلا جب ویتنام کا جنگ ہوا تھا تو لوگ جو ناراض ہوئے تھے سب جمع ہو گئے, پروٹیسٹ کیا, اور ان کے اندر جو ہے ایک قسم کی سیاسی رخ پیدا ہو گئی. سول رائٹس جو ہے, جب کالوں پہ جو حملہ ہو رہے تھے, ان کے حقوق چھین جاتے تھے, تو ملک جو ہے جمع ہو کر جو ہے ایک قسم کے اجماع پیدا ہو گیا, ایک قسم کا اجماع پیدا ہو گیا جس کو وہ کہتے کہ ایک سول ریلیجن پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ بتاتے کہ اسی کے ضمن میں کہ ہاں, اور جو ہے ہاں دوسری بات یہ اسی پہلے نقطے پہ یعنی امیگریشن کے بارے میں کہ امریکہ میں جو انٹیگریشن زیادہ ہے, جذبہ زیادہ انٹیگریٹ ہونا, اور اکثر لوگ انٹیگریٹ ہوتے ہیں مذہبی آئیڈینٹی کی بنیاد پہ, ریلیجن, تو اس سے جو آسانی سے, لیکن عیسائی رہتے ہیں, یہودی رہتے ہیں, مسلمان رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, لیکن اس یعنی شناخت کو ختم نہیں کی جاتی. ہاں, اگر برعکس ان کی یورپ میں تو سیکولرزم کی ضد سے آپ کو جو ہے اپنا مذہبی یعنی شناخت کو کم کرنا وغیرہ. اس لیے تو آج کل مسلمانوں کا اتنا زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے یورپ میں اپنے مذہبی شناخت کو نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اس پر جمع ہوئے رہے. ہاں جی, مذہبی شناخت کو چھوڑ نہیں رہے, چھوڑ نہیں رہے. ہاں, انٹیگریشن, سیکنڈ پوائنٹ جو انٹیگریشن یعنی مسلمان کے انٹیگریشن ہو رہا ہے اکنامکلی, پولیٹیکلی, لیکن جو ہے وہ کلچرل انٹیگریشن وہ نہیں ہو رہی یورپ میں جس کے یہ لوگ چاہتے ہیں. حالانکہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی آرٹ کرتے ہیں, ہم بھی میوزک بناتے ہیں, ہم بھی یعنی فائن آرٹس میں ہمارا پارٹیسپیشن ہے, یورپین کلچر ہمارے اخلاقیات کے مطابق ہم بنا رہے, لیکن یہ جو ہے مقبول نہیں ہے یعنی اکثریت کے یہاں. سیکنڈ پوائنٹ, اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے جو آپ نے, اس کا 5 پوائنٹ ہے آپ کے سوال کا, جس کو میں, وہ یہ ہے کہ خواص کا رول جو ہے یورپ میں, اور وہاں جو ہے مثال دے رہے یو کے کے, کہ خواص کا رول یورپ میں مثالی رہتے ہیں. جس طریقے سے خواص کرتے ہیں عوام بھی اس کو فالو کرتے ہیں. تو جب خواص کے اندر الحاد یا لادینی آ جاتی ہے تو جو ہے عوام بھی اس کو فالو کرتے ہیں. امریکہ میں جو ہے یہ خواص کا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں, کیونکہ امریکہ ایگلیٹیرین سوسائٹی ہے. خواص تو بعد میں بن گئے ہیں, جو لوگ پیسہ کماتے تھے جیسے کہ کینیڈیز ہے, بڑے بڑے فیملیز جو ہیں, یہ تو بن گئے, لیکن امریکہ کی جو ہے کلچرل اور ان کی تاریخی پس منظر میں جو ہے یہ خواص کا رول نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ مثلاً انٹلیکچوئل جو ہے, یونیورسٹی انٹلیکچوئل جو, اس کے اندر ان کے اندر ایگنوسٹسزم ہے, لادینی ہے, الحاد بھی ہوں گے, لیکن وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ مؤثر نہیں رہتے وہ اپنے آراء کی وجہ سے بنسبت یورپ کے تاریخی پس منظر, یورپ کی جو ان کے وے آف لائف میں جو ہے یہ اس کا بہت اہم رول ہے, یعنی خواص کا. تیسرا نقطہ ان کا یہ ہے ہاں, کیا کہتے ہیں جو پرانا یہ جو برٹش کامن ویلتھ جو ہے وہ اب ایک دوسری بات, تیسری بات جو ان کا ہے یہ ڈرکھائن کی بات.
ڈرکہائمین جو ہے، ڈرکہائم کا جو فلسفہ ہے تو اس نے آپ کو 3 مثالیں دے دی. ایک ہے پیلیو ڈرکہائم، نیو ڈرکہائم اور پوسٹ ڈرکہائم. اچھا تو پیلیو ڈرکہائم یعنی وہ ہے کہ وہ اصیل اوریجنل ڈرکہائم. اس میں ڈرکہائم کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے معاشرے ہمیشہ جو ہے مذہب کا عکس ہوتا ہے، انعکاس جو ہے معاشرے میں مذہب کی انعکاس ہوتی ہے. تو یہ سمجھے کہ یعنی سوسائٹی از اے ریفلیکشن آف دا ریلیجن. یہ سب سے اہم چیز ہے. آخر میں جب دوسرے نیو ڈرکہائم کا یہ کہ جب مذہب کا پکڑ اور گرفت جو کمزور ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو نیم ڈرکہائمین آ جاتی ہے. یعنی مذہب کے پرتوے اب تک جو معاشرے میں ہے لیکن وہ کمزور ہیں. اس میں جو انسان بعض پہلو میں مذہب سے الگ ہو کر کام بھی کر سکتے ہیں، اس کو یعنی نیم ڈرکہائمین کہا ہے. اور اس یہ جو ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سیکولرزم آ جاتا ہے نا یہ. اور تیسرا جو ہے وہ پوسٹ ڈرکہائمین. اور یہ پوسٹ ڈرکہائمین یہ ہے کہ انسان بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے قبول نہیں کرتے ہیں. یعنی مذہب کا رنگ جو ہے سوسائٹی پر جو ہے وہ رنگ نہیں رہا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو ہے امریکہ میں، یورپ میں جو ہے یورپ میں جو ہے جو کشمکش یورپ میں مذہب کے اندر جو ہوئی تھی اور مذہب اور وہاں کے بادشاہوں میں جو ہے جس کو وہ اینشین رجیم کہتے ہیں، وہ پرانے نظام اتنے بدنام ہو گئے تھے، اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے مذہب سے اور مذہب کے انسٹیٹیوشن سے متنفر ہو گئے یورپ میں. امریکہ میں یہ نہیں ہوا. اور یورپ میں جو ہے کنیسا کا پاور جو ہے نے اس طریقے سے جو ہے ایک اینٹی کلریکل یعنی پادریوں کے خلاف جو ہے ایک ایسا رنگ آ گیا، ایسا ایٹیٹیوڈ آ گیا کہ لوگ جو ہے ان سے دور رہتے تھے. فورتھ پوائنٹ جو ہے ان کا یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ جو ہے کلچرل ریولوشن 60s میں جو کلچرل ریولوشن جو ہوا ہے تو پرانے مذہبی عادات اور اخلاق اور قیم کو تو اس نے ضرور جو ہے اس کو کمزور کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلچرل ریولوشن جو ہوا تھا یعنی 1960s میں، اور اس کا اثر جو ہے امریکہ میں جو ہے مختلف تھا کہ اس میں لوگ کہنے لگے کہ اچھا کہ ہم اب مذہب تو کم ہو گیا لیکن اوتھینٹسٹی اس کی تلاش میں اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جب کمی نہیں ہوئی تو یہ اوتھینٹسٹی کے ذریعے سے جو ہے ایک قسم کے نیو ڈرکہائمین ایلیمنٹس آ گئی. اور میرے خیال سے جو ہے میرا بھی مطالعہ یہ بتائی کہ یورپ میں مسلمانوں کے آنے کے بعد یورپ میں اور مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی تو کچھ یورپ میں بھی جو ہے سیکولرزم کے ماتحت جو ہے ایک احساس پیدا ہو گیا کہ ہماری ثقافت جو عیسائی ہے، سیکولر تو ہم ضرور ہے لیکن عیسائیت کی جو اہمیت، اس کی ضروریات، اس کی جو ہے اس کی قدر زیادہ ہونے لگی. یہاں تک کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی میرا ایک مطالعہ جاری ہے، کچھ لکھ رہا ہوں کہ یہاں تک کہ ژاک دیریڈا جو ہے جو ڈیکنسٹرکشن کے بہت بڑے دعوے دار تھے، آپ ان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب بعض نقاد مسلمانوں کے بارے میں جب ہوتی ہے تو وہ بالکل وہ عیسائیت کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے. اور حالانکہ ان کا سوال، ان کا فلسفہ کہتے یہ بنیاد ہے کہ ان کو ہر قسم کے سوالات ہی پیدا کرنا چاہیے، لیکن بعض نقاط پہ وہ سوال نہیں اٹھاتے کیونکہ جو ہے وہ جو ہے وہی عقائد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں ان موضوعات پہ جس طریقے سے عیسائیت رکھتے ہیں. اور بعض سیکولر والے سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ تھیولوجی جو ہے نا، وہ دیکھتے کہ تھیولوجی سب سے ڈینجرس چیز ہے یورپ کے لیے. اور مسلمانوں جو یہ تھیولوجی جو ہے یعنی دینیات کو بہت یعنی سختی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے انٹیگریشن کے حائل ہے، انٹیگریشن کو یعنی آسانی سے نہیں ہونے دیتے. تو یہ اس کا فورتھ پوائنٹ ہے. اور اس کا
5واں پوائنٹ جو ہے کیا ہے کہ وہ کہتے کہ ہاں 5واں پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ ہاں کہ امریکہ میں جو ہے یہ ریلیجس پلورلزم کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ یعنی مواقع دیا ہے یعنی کمیونٹی کو کہ لوگ یعنی ایکسپیریمنٹ کر سکیں، ایکسپیریمنٹ مذہبی ایکسپیریمنٹ تو زیادہ جو ہے نا کنٹرول نہیں رہا یعنی مذہب پہ کہ کس طرح سے آپ کرنا ہے. تو یہاں جو ہے یعنی امریکی معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی آزادی ہے، آپ کو قانونی پابندی کرنا لیکن آپ کو ہر طریقے سے پابند نہیں کرتے قانون سے. تو وہاں جو ایک قسم کی آزادی ہے کہ آپ جس طرح سے آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ مذہبیت جو ہے امریکی نارتھ امریکہ میں جو ہے شمالی امریکہ میں زیادہ آپ کو مذہبیت ملے گی بنسبت یورپ کے. یورپ کی تاریخ نے جو ہے ان کو جو ہے مذہب سے بہت زیادہ متنفر کر دیا. لیکن میرا ملاحظہ اس بات پہ یہ ہے کہ اب جو ہے آہستہ سے مسلمانوں کی موجودگی کی وجہ سے یورپ میں آبادی بڑھنے سے یورپ میں بھی یہ شعور ہو گیا کہ ہم کون ہیں اور عیسائیت کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. جی بہت ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت جامع آپ نے اس تجزیے کا خلاصہ پیش فرمایا. اچھا، اسی سے ہمارا اگلا سوال بھی جڑ جاتا ہے کہ ٹیلر نے بتایا اور آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ انفرادی سطح پر تو مسیحیت کے ساتھ اعتقادی یا عملی تعلق کی صورتحال مختلف معاشروں میں مختلف ہے. بعض جگہوں پہ بہت اس کو زوال کا سامنا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں ہے. لیکن مسیحیت ایک سویلائزیشنل آرڈر میں، یعنی خدا جو ہے وہ انفرادی ایمان میں یا انفرادی عمل میں اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہے، تو جو سویلائزیشنل آرڈر ہے ویسٹ میں، اس میں خدا موجود ہے. کیونکہ جو ایک تہذیبی شناخت ہے اس سطح پر جب لوگ سوچتے ہیں تو مغرب میں یہ احساس بڑا مضبوط ہے کہ ہم تاریخی طور پر اور تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے مسیحی ہیں اور مسیحیت کو ہماری شناخت کا حصہ رہنا چاہیے. مجھے اسی سے جو ہنٹنگٹن کی مشہور کتاب تھی اس کا بھی یاد آیا کہ اس میں یہی مقدمہ پیش کیا ہے کہ مغرب جو ہے اس کو جدید خاص طور پہ دوسری جو قوتیں ابھر رہی ہیں ان کے سامنے ایک جس خطرے کا سامنا ہے، اس میں ہمیں اپنی تہذیبی شناخت کو مستحکم رکھنے کے لیے مسیحیت کو بنیادی اہمیت دینا پڑے گی اور اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو یورپ میں چلے مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ احساس پیدا ہو رہا ہو، تو اس صورتحال کا یا اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ محسوس کر رہے ہیں مسیحی یا مغربی اہل دانش کہ اگر اسلام کے حوالے سے یا کسی اور مذہب کے حوالے سے ایک مذہبی شناخت پختہ ہو رہی ہے مغربی معاشروں میں، تو اس کے مد مقابل سیکولر شناخت اس کا بدیل یا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے جو زیادہ ڈیپ روٹڈ ایک شناخت ہے، مسیحی شناخت ہے، اس سے ہمیں کام لینا پڑے گا. کیا یہ تعبیر اس کی جا سکتی؟ ہاں، نہیں، سوال آپ کا یعنی وہ یعنی کمپلیکس سوال ہے اور میں کوشش کروں گا اس کو یعنی ایک لحاظ سے ایڈریس کرنے کا. اصل میں جو ہے ہنٹنگٹن کی کتاب جو ہے، ہنٹنگٹن نے جس قسم سے تعبیرات استعمال کری اس سے جو ہے ان کو زیادہ جو ہے اپوزیشن ملا، اور ان کی جو بنیادی بات جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں. تو انہوں نے جو ہے یعنی بڑی افسوس طریقے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ چیلنجنگ جو ہے یعنی ہوگا چین اور عالم اسلام. اور پھر انہوں نے اس قسم کے یعنی الفاظ استعمال کیا کہ اسلام کے جو حدود پہ جو ہے خونریزی اور خون جو ہے زیادہ ہے. اسلام's borders are full of flowing of blood. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جو ہے وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے، یہ کہنا. تو اس سے جو لوگ جو ہے اور کلیش آف سیویلائزیشنز، اس نے کہا کہ نہیں ٹکراؤ ہوگی سیویلائزیشنز کی. تو لوگ پوچھتے کہ سیویلائزیشن کا مطلب کیا ہے آپ کے نظر. لیکن اصل میں جو ہے
ہنٹنگٹن جو ہے ایک وہ سیاسی طور سے آئسولیشنسٹ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو دوسرے لوگ کے کام، ان کے سیاست، ان کے ان ملکوں میں دخل اندازی دینے کی بالکل ضرورت نہیں، اور اس سے امریکہ کو نقصان ہوتا ہے، اور امریکہ کو جو ہے مقامی اور نیشنل طریقے سے نقصان ہوتا ہے، اور ہر جگہ جو ہے جنگا جنگی کرتے ہوگا. اس لیے 9/11 کے بعد سب سے زیادہ تنقید اسی نے کیا تھا کہ اس نے کہا کہ یہی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دوسرے لوگ کے ملکوں میں ان کی زندگی میں ہم بربادی وغیرہ کریں گے، اور ہماری نیک نیتی کے ساتھ اس کا رد عمل یہی ہوگا. اچھا، لیکن میرے خیال سے اکثر لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے کہ لوگ پوچھیں کہ اچھا ثقافت پھر کیا ہو، ٹکراؤ ثقافت کے ٹکراؤ ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہو؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ثقافت کے اندر جو ہے ایک مین پوائنٹ رہتا ہے، یعنی جس کے وہ اپنے آپ کو شناخت بناتے. مثلا مسلمانوں کے یہاں اعلاء کلمت اللہ ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام جو ہمیشہ بلند رہے گا، کوئی چیز پہ نہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے ایک حق کا دعویٰ ہے، اور اس حق کو تمام لوگ تک پہنچانا ہے. اب مختلف ذرائع ہے اس کو پہنچنا ہے، دعوت کی طریقے سے ہو، جہاد کے ذریعے سے ہو، وغیرہ جو بھی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے ہنٹنگٹن یہ بھی سمجھتے کہ عیسائیت اور خاص طور سے امریکن سویلائزیشن بھی کچھ دنیا کو دینا چاہتی. تو آپ کا جو یہ سوال جو ہے کہ کیا اگر مذہب اگر ختم ہو گیا تو کیا، یا کمی ہو گئی تو سویلائزیشنل آرڈر کیا رہے گا؟ سویلائزیشنل آرڈر تو باقی رہے گا. تو جیسے میں نے پہلے سے پہلی بات میں کچھ تبصرہ کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یورپ میں بھی اور یہاں امریکہ میں بھی اگرچہ لوگ جو ہے خود زندگی میں مذہبی نہ ہوں، لیکن وہ ثقافت جو ہے آٹومیٹکلی آپ کو مذہبی بنا دیتی ہیں اور آپ کو عیسائیت کی طرف مائل کرتی ہیں. یہ ثقافت میں جو ہے عیسائیت کی جو ہے پرتبے بو ہے اس سے آپ مثلا آپ ایک انونیمس، ایک مجہول عیسائی بن جاتے ہیں ثقافت کی وجہ سے. ایک آپ مجہول بغیر شعور کے آپ کے اندر یہ بن جاتی ہے. یہ ثقافت کا ایک اثر ہوتا ہے. اور تو اس کے ذریعے سے اگر یہ شعور جو ہے زندہ کیا جائے تو پھر جو ہے یہ ثقافت میں، وہ سویلائزیشن میں وہ مذہبی رنگ نمایاں ہو سکتا ہے. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو بہت سارے کرسچن مشنری جو ہے کویت کے حدود پہ تیار تھے، ان کے ہاتھ میں انجیل تھے کہ ہم اب جہاں اندر جا کے جو ہے عراق پہ جا کے دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کریں. ہاں تبلیغ کریں گے. تو یہ تو ایکسٹریمسٹ کرسچینٹی ہے. لیکن ان کو یہ جو یعنی عراق پہ حملہ کرنے کے جس طرح کے یعنی ہمارے فوجی کو تیار کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے ایک ایکسس آف ایول، خیر اور شر کی جو ہے ایک لڑائی ہے، خیر اور شر کی ایک ایسے تمیز کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے ایران، نارتھ کوریا اور عراق جو ہے ایکسس آف ایول ہے. یہ جو ہے بیانیہ تھا نا، یہ وہ ریٹرک، یہ ریٹرک تھا. تو اس ریٹرک کی وجہ سے لوگ کے اندر وہ خیر و شر، اور خیر و شر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے مذہبی ہوتی ہے. خیر و شر، گڈ اینڈ ایول. تو یہ نہیں کہا کہ جب کبھی کبھی لوگ جو ہے انسیولائز بھی استعمال کرتے تو وہ سمجھتے کہ مذہب اپنے آپ کو دوسرے لوگ کو سیولائز کرتی ہے نا. تو میرے خیال سے معلوم ہے کہ میں نے آپ کا سوال کا صحیح طریقے سے جواب دیا. تو میرا کہنا ہے کہ جو ہے سیولائزیشن ڈیبیٹس کے اندر جو ہے مذہبی رنگ پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ رہے گا. اور میرا سوال خاص یہ تھا کہ کیا وہ ظاہر ہے وہ سویلائزیشن فرد کی سطح پہ تو وہ ایک مجہول مذہبیت ہو سکتی ہے، لیکن تہذیبی سطح پر تو وہ مجہول مذہبیت نہیں ہوگی. وہ اگر مغرب میں تو ظاہر جو وہاں کا بڑا مذہب ہے یا تاریخی وہ تو مسیحیت ہے. تو سوال یہ تھا کہ کیا
مغرب کا جو تہذیبی ایک اپنا سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مسیحیت کے ساتھ جڑی رہے گی یا اس کو جڑا رہنا چاہیے، یہ احساس کتنا مضبوط ہے؟ نہیں، میرے خیال سے یہ کافی مضبوط ہے. اور ایک کتاب ہے کارل لووتھ کی کتاب ہے دا میننگ آف ہسٹری. یہ بہت اہم کتاب ہے کارل لووتھ کی، LOWITH. لووتھ کا تو یہ کہنا ہے کہ the meaning of history, the meaning of history. اور یہ جو جی، اور اس میں جو ہے وہ ایک بہت اہم یعنی ڈسکشن کرتے اس میں کہ جو ہے ماڈرنٹی اور عیسائیت کا کیا تعلق ہے. جی، تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں خیال سے جو ہے اور اس طریقے سے کیونکہ مغربیت اور مغربیت کا رنگ جو ہے کولونیلزم کی وجہ سے تمام یعنی پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، تو اسی طریقے سے ایک قسم کے صرف لوگ یورپ میں رہ رہے، نارتھ امریکہ میں رہ رہے، یہ مجہول یعنی عیسائی نہیں بن گئے، پوری دنیا مجہول عیسائی بن گئی. کیونکہ جو یہ سویلائزیشن جو ہے گلوبل بن گئی، مختلف یعنی پہلوؤں سے، ٹیکنالوجی ہو یا ایڈوکیشن ہو یا مختلف طریقے سے. تو یہ بہت ہی گہری بات ہے. یہ میں اس پہ کوئی یعنی ویلیو نہیں دینا چاہتا کہ یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف توصیفی ہے کہ ایک لحاظ سے یہ ہو رہا ہے. اور ممکن ہے کہ اس میں یعنی لیکن دیکھیے کم از کم تو یہ ہے کہ الہادی نہیں ہے نا، یہ ثقافت جو ہے اس میں یہ الہادی نہیں، الہاد اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کہ ٹیلر نے بتایا ہے کہ الہادی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں جب وہ اپنے مقصد کو فوت کر لے. تو یہ اس کا ایک یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہے. لیکن کم از کم آپ کو اس ثقافت کے ذریعے سے آپ مذہب کی طرف سے پھر اپنا راستہ کو جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں. اس کے مواقع باقی ہیں اور باقی رہیں گے، مواقع باقی ہیں، باقی رہیں گے. اچھا، ٹیلر کی یہ بھی ایک طرح سے ایک جگہ انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ الہاد جو ہے وہ جتنا پھیلا ہے یا جتنے بھی ایک آپشنز اس نے دیے ہیں وہ مستقبل میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کمزور پڑے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ جو انسان کو ایک الٹیمیٹ میننگ کی تلاش ہے اس کا کوئی وہ حل نہیں دیتا، جواب نہیں دیتا. اور دوسرے کہ وہ جو اس دنیا کے اس معاشرے کے لیے جو پرومسز کرتا ہے کہ انسانی معاشرے سے ہم یہ چیزیں مذہب کی وجہ سے تھیں یا مذہب کی نسبت سے تھی یہ ختم کی جا سکتی، وہ ختم نہیں ہو رہی. تو جو ایتھیزم کے یا اس کے اس انٹرپریٹیشن کے جو پرومسز ہیں وہ پورا نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے آگے چل کر لوگوں کا اس پر یہ جو ایک یقین ہے یا اعتماد ہے یہ کمزور ہوگا. جی کیا جی یہاں یہ بہت اہم بات آپ نے کی، وہ میرے خیال سے اس پر تبصرہ کرنا ضروری ہے. ٹیلر کا کہنا ہے کہ دو قسم کے فیوچرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکولرائزیشن تھیوری چلتے رہے گی اور سیکولرائزیشن کی وجہ سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایتھیسٹ بھی جو ہے فلسفیانہ طور سے ایتھیسٹ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایک لحاظ سے ہمارے سوچ میں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک irrationality باقی ہے سوچ میں، اور دوسرے طریقے سے ہم یہ بیان کر سکے کہ انریزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ بڑوں کی عزت کریں، لیکن وہ انریزن ہے. آپ جو ہے اپنے لوگ کے ساتھ آپ ساتھ دیتے ہیں، اپنے قوم کے ساتھ دیتے ہیں. یہ بالکل معقول چیز نہیں ہے. تو سب سے اہم چیز یہ کہ یہ لامعقول جو ہے، یہ انریزن جو ہے، irrationality، اس کا ایک انسانی سائیکالوجی، انسانی زندگی کا ایک جز ہے. تو اگرچہ یہ لوگ جو ہے کیا نام یہ جو سیکولر لوگ جو ہے وہ کوئی ریلیجس ٹرانسینڈنٹ کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی. ٹیلر نے کہا کہ اس نے وہ جو دیکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہے.
اور یہ ہے کہ وہ لفظ اس طرح کہ جو دا آئیڈیا آف فلنس، دا آئیڈیا آف فلنس، تو وہ کہہ رہے کہ انسان جو ہے جس طرح سے ایمننٹ حالت میں رہتے ہوئے، جس کو عربی میں محایطہ کہتے ہیں، اور ایمننس جو ہے آپ یہی ہے ٹرانسینڈنٹ ریالٹی، کوئی چیز نہیں، اسی ایمننس کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ہم یعنی اس ایمننٹ دنیا میں ہم مذہب پر عمل کرتے ہیں، مذہبی یعنی انویٹیشن پر ہم رسپونڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہی بات ہے کہ آپ ایک ٹرانسینڈنٹ ریالٹی کو آپ جواب دے رہے ہیں، ایک متعالی حقیقت کو جو ہے آپ اس پر جواب دے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ فلنس جو ہے یہ فلنس جو ہے مختلف ہیومنزمز نے بھی اس کو اعتراف کیا ہے کہ انسان کو کوئی فلنس یعنی پوری طریقے سے جو ہے مطمئن ہونا اور اطمینان سے بھی زیادہ. تو ٹیلر میں جو ہے نا یہ جو فلنس جو ہے یہ مترادف ہے ان کا تصور تھیوسس کا. صحیح، مترادف یہ فلنس، کیونکہ یہ مذہبی ہے تو اس کو ان کا فلنس یہی ہوگا. کوئی ہیومنسٹ اگر ہوگا تو ان کا فلنس کوئی اور چیز ہوگی، لیکن وہ یہ کہ وہ لامعقول کے جواب میں. تو مثلا بہت ساری ہیومنسٹ کے یہاں الہادی بھی ہیومنسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں میوزک کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میوزک نیچے اور یورپ میں تو میوزک کا بہت بڑا رول رہا. یہ رہا کہ ہیومنسٹ نے جو ہے میوزک کے ذریعے سے وہ کسی ٹرانسینڈنٹ ریالٹی کے جواب دے رہے ہیں. تو ٹیلر کا یہی کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ریلیجس فیتھ کین بی ڈینجرس آلسو، اور جو ہے ریلیجس فیتھ اور مذہب کے ذریعے سے ایک قسم کے شرک بھی بن سکتی ہیں کہ آپ مذہب کو. اور میرے خیال سے وہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ ان کا تجزیہ ہے کہ اس طریقے سے لوگ نے جو ہے مذہبی عقائد کو شامل کر کے کہ یہ شر ہے ہم خیر ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے یعنی وائلنس شروع کر دیا. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ وائلنس شروع ہو گیا تھا کیونکہ لوگ نے مذہب کو ایک بت بنا دیا تھا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے اندر فلنس نہ ہو، اگر آپ کے اندر وہ روحانیت نہ ہو، تو مذہب جو ہے بت پرستی کے متشابہ بن جا سکتی ہے. تو اس سے بچنا ہے. ٹیلر کا یہ کہ اس سے ہم کو بچنا بہت زیادہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ الہاد کے بارے میں جو ان کا آپ کا یعنی اپنا اس کو کیسے دیکھتے کہہ رہے کہ الہاد جو ہے جو یعنی ایتھیزم کا جو رجحان ہے یہ کمزور پڑے گا مغربی معاشروں میں، کیونکہ یہ دونوں نے اس کے اسباب بیان کیے. تو یہ ان کی ایک فلسافیکل انالیسز ہے یا جو کچھ ڈیٹا ہے یا جو امپیریکل اسٹڈیز ہیں اس سے بھی کچھ اس کی تائید ہوتی ہے، یا ایک وہ صرف اسپیکولیٹو ریزننگ ہے؟ کیسے آپ کے خیال سے؟ میرے خیال سے اس میں یعنی 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیے یعنی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم وی آر اسپرچل ناٹ ریلیجس. لوگ کہتے ہیں ہم روحانی ہیں لیکن ہم جو ہے مذہبی نہیں ہیں. لیکن ڈیٹا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ڈیٹا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے رجحان یعنی آرگنائز ریلیجن کی طرف رجحان بڑھتی جا رہی ہے یعنی نارتھ امریکہ میں. لیکن اپ ٹو ڈیٹ فگرز میرے پاس نہیں ہے کہ کتنا زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ انچرچڈ، کہ لوگ مذہبی ہے لیکن چرچ نہیں جاتے ہیں. اچھا، تو میرے خیال سے اسی کی طرف ان کا ایما ہے کہ جو ہے یہ امکانیت اب باقی ہے کہ لوگ جو ہے روحانیت اور مذہبیت کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیے اگر آپ الہاد کی طرف سے بھی دیکھیں، اور خاص طور اگر وہ ہیومنسٹ ہو تو پھر بھی جو ہے آپ کو یہ سمجھ لیجیے کہ ہیومنزم بھی جو ہے اسی ثقافت کے ایک پیداوار ہے جس میں وہ لامعقول کی طرف دیکھ رہے اور ڈھونڈ رہے، وہ جو ان ریزن کی طرف. ہمارا صاحب یہ بات ہے کہ میرا دوسرا اپوائنٹمنٹ جو ہے بالکل اسٹرکٹ 11 بجے کا ہے، میں 4 منٹ لیٹ ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ہم یا میرے سوالات بھی مکمل ہو گئے.
تو انشاءاللہ اس موضوع جی پر اور جو تشنگی ہے اس کو پھر اگلے کسی سیشن میں انشاءاللہ دور کر لیں گے. انشاءاللہ یہاں ہم اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ شکریہ. آپ کا بہت زیادہ بہت شکریہ. شکریہ, آپ نے وقت دیا اور ہمیں مستفید کیا. نہیں ہمارے لیے جو فرض ہے انشاءاللہ, اور جو ہے ہمیں استفادہ ہوتا ہے انشاءاللہ. چلیے بہت بہت زیادہ شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.